بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بک محسن ادب ہے جو اردو کی بک ہے اور یہ کراچی یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی ہے، بی اے بی ایس سی بی کام کے لیے۔ پیپر جو ہے وہ انہی میں سے بنتا ہے، تو ان کے اندر سے اب چیپٹر ہم لوگ ریڈ کرتے ہیں اسٹوری کی طرح، اور اس کو سمجھنے کی بھی آپ لوگ کوشش کیجیے گا۔ پی ڈی ایف لنک میں نیچے دے دوں گا، اس میں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سیر دوسرے درویش کی۔ جب پہلا درویش اپنی داستان سنا چکا تو دوسرے درویش نے اپنی آپ بیتی سنانی شروع کی۔ اس نے بتایا کہ وہ فارس کا شہزادہ تھا جس پر اس کے والد کی حکومت تھی، اور اس کے والد نے اس کی تعلیم و تربیت کا نہایت ہی معقول انتظام کیا تھا، اور بہترین علماء اور اساتذہ نے اس کی امور کی سلطنت کے بارے میں تدریس کی تھی، اور صرف 14 سال کی عمر میں اس کے دعوے کے مطابق ہر طرح سلطنت چلانے کے قابل ہو گیا تھا۔ اپنے بارے میں آ کر اس نے اس بیان کے علاوہ اس نے سامعین کے سامنے اپنے ملک فارس کو دنیا کا سب سے خوبصورت اور دولت مند ملک ہونے کا ذکر کیا۔ شہر اصفہان کو آدھے جہاں سے تعبیر کیا، فارس کی آزاد ہوا اور وہاں کے باشندوں کی تعریف میں آسمان اور زمین کے قصے کھلا دیے۔ غرض اپنے ملک اور اپنے ملک کے عوام اور شہر کی تہذیب و تمدن کی خوب تعریف کی۔ جب درویش اساتذہ کے دور سے فارغ ہونے کے بعد اپنے باپ کا جانشین ہو گیا تو ایک دن اس کو ایک انتہائی عقلمند شخص نے برسبیل تذکرہ بتایا کہ دنیا میں بڑے بڑے نام اور شہرت یافتہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایسے عمل کیے کہ ان کا نام زندہ و جاوید ہو گیا۔ پھر اس سلسلے میں اس نے قبیلہ طے کے سردار حاتم طائی کی سخاوت کا ذکر کیا کہ حاتم کی سخاوت شہر آفاق تھی، اور اس کی سخاوت کے چرچے سن کر حاکم عرب نوفل اس سے حسد کرنے لگا، اور اس نے حاتم پر حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار کر لیا۔ حاتم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے سوچا کہ اگر نوفل اس کے قبیلے پر حملہ آور ہوگا تو کافی خون ریزی ہوگی اور بہت سی انسانی جانیں تباہ ہوں گی، اور ان سب کی بربادی اور قتل کی ذمہ داری اس کے سر پر عائد ہوگی۔ یہ سوچ کر حاتم خاموشی سے جنگل میں نکل گیا اور ایک غار میں روپوش ہو گیا۔ اس کی روپوشی کی خبر جب نوفل کو ہوئی تو وہ اور بھی زیادہ غضبناک ہو گیا اور حاتم کی گرفتاری کے لیے 500 اشرفیہ انعام مقرر کر دیا۔ لوگ اس لالچ میں حاتم کو جا بجا تلاش کرنے لگے۔ پھر ایک دن لکڑہارا اور اس کی بیوی اور بچے اتفاق سے اس غار کے قریب پہنچ گئے جہاں حاتم چھپا ہوا تھا۔ پھر لکڑہارے کی بیوی نے باتوں باتوں میں اپنے شوہر سے کہا کہ کاش انہیں حاتم مل جاتا تو وہ اسے نوفل بادشاہ کے سامنے پیش کر کے انعام حاصل کر لیتے اور باقی عمر آرام سے گزار لیتے۔ اس طرح روزانہ کی لکڑیاں کاٹنے سے چھٹکارا مل جاتا۔ لکڑہارا بیوی پر ناراض ہوا کہ ایسا کر کے وہ کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے اور مرنے کے بعد خدا کو کیا جواب دے سکتا ہے، اس لیے بیوی کو خاموش کر دیا۔ حاتم میاں بیوی کی باتیں سن رہا تھا اور اسے خیال ہوا کہ اسے غریب لکڑہارے کی مدد کرنا چاہیے تاکہ وہ اسے گرفتار کر کے نوفل کے پاس پہنچا دے اور انعام حاصل کر لے اور اس کی غربت اور محتاجی ختم ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ غار سے باہر نکل آیا اور لکڑہارے کو اپنی پہچان کروائی اور اسے مشورہ دیا کہ وہ حاتم کو نوفل کے سامنے لے جا کر پیش کرے، انعام پائے اور آرام سے زندگی گزارے۔ لکڑہارے نے انکار کر دیا کہ وہ ایسا گناہ نہیں کر سکتا اور وہ حاتم سے بحث کرنے لگ گیا۔ کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے حاتم کو پکڑ کر نوفل کے پاس پیش کر دیا۔ لکڑہارا بھی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے نوفل کے دربار میں پہنچ گیا اور پھر وہاں ہر شخص یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حاتم کو اس نے گرفتار کیا ہے۔ پھر جب یہ نوفل یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ حاتم کو گرفتار کرنے والا کون تھا تو حاتم نے خود نوفل سے کہا کہ بوڑھا لکڑہارا جو پیچھے کھڑا تھا وہی حاتم کو پکڑ لایا ہے۔ یہ سن کر نوفل نے لکڑہارے کے سامنے بلایا اور حقیقت دریافت کی تو بوڑھے لکڑہارے نے ساری حقیقت بیان کر دی کہ محض اس غریب لکڑہارے کی مدد کرنے کی غرض سے سخی حاتم خود کو نوفل کے سامنے چلا آیا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سب باتیں سنی تو حاتم کی ہمت اور سخاوت اور نیکی کا دل سے قائل ہو گیا۔ اس نے حاتم کی چھینی ہوئی دولت اور مال اسے واپس کر دیا اور اس کی بڑی عزت افزائی کی اور جھوٹے دعوے داروں کو 500 جوتیاں سر پر مارنے کا حکم دیا اور بوڑھے لکڑہارے کو 500 اشرفیہ دے کر رخصت کیا۔ جب درویش بادشاہ نے حاتم کا قصہ سنا تو اسے بھی سخی بننے کا اور شہرت کمانے کا خیال پیدا ہوا اور اس نے ایک 40 دروازوں والی عظیم الشان عمارت تعمیر کروائی، اور جب وہ عمارت مکمل ہو گئی تو اس نے صبح سے شام تک غریبوں اور محتاجوں میں اشرفیہ بانٹنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ ایک دن ایک عجیب فقیر آیا جس نے پہلے دروازے سے داخل ہو کر ایک اشرفی مانگی، پھر دوسرے دروازے سے داخل ہو کر
2 اشرفیاں مانگی۔ اس طرح 40 دروازوں سے یکے بعد دیگرے عمارت میں داخل ہوا اور آخری دروازے سے داخل ہونے پر 40 اشرفیاں مانگی، جو درویش نے اس کو عطا کر دی اور اس لالچی فقیر سے کچھ نہ کہا۔ لیکن جب وہ فقیر دوبارہ پہلے دروازے سے اندر آیا اور سوال کیا تو درویش کو سخت غصہ آیا اور اس نے اسے لعنت ملامت کی اور حرص کرنے سے منع کیا اور اس پر واضح کیا کہ فقر کے 3 حروف کا مطلب یہ ہے کہ ف سے فقیر فاقہ کشی کرے، کاف سے مراد یہ ہے کہ وہ قناعت پسندی سے کام کرے، اور ر سے مراد یہ ہے کہ وہ ریاضت کرنا سیکھے۔ فقیر یہ سن کر غصے میں آ گیا اور ساری لی ہوئی خیرات درویش کے سامنے پھینک دی، اور پھر درویش کو لفظ سخی کی تشریح سنائی کہ سخی کے سین سے مراد سمائی، خ سے مراد خوف الہی اور یہ سے مراد یاد رکھنا ہے، یعنی اپنی پیدائش سے لے کر مرنے تک کو یاد رکھنا۔ یہ سن کر درویش نے فقیر سے کہا کہ وہ اس کی غلطی معاف کر دے اور جو اسے چاہیے وہ لے لے۔ تو فقیر نے بادشاہ کی پیشکش مسترد کر دی اور جاتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ اگر سخی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس فقیر کے بیان کے مطابق صرف بصرہ کی شہزادی ایسی تھی جو صحیح معنوں میں سخی کہلانے کی مستحق تھی۔ فقیر تو چلا گیا، لیکن درویش کے دل میں بصرہ کی شہزادی سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ تو یہ کہانی ختم ہوئی۔ اب جو پیپر جو ہوگا وہ اسی کہانی میں سے بنے گا، اس میں سے آپ کو ایک پیراگراف دے دیں گے، پھر آپ کو اس کی سٹوری بتانی ہوگی، یہ کہانی کس نے لکھی ہے، درویش یہ بات کیوں کر رہا ہے، فقیر یہ کیوں کر رہا ہے، تو آپ کو اس کی پوری تشریح بتانی پڑے گی، یہ پیپر کے اندر آتا ہے۔